رسول اللہ کے قوائف، رسول اللہ کے مقامات اور رسول اللہ کی خصوصیات کو مزید تلاش کرنا یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی کسی تنظیم کا پروگرام نہیں ہے، یہ جماعت صحابہ سے نظام چلا ہے۔ کیا صحابہ حضور کو نہیں جانتے تھے؟ حضور کے مقامات کو نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضور کی انگلی اٹھتی ہے تو وہمی لکیر سے چاند کا کلیجہ چر جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ کا دست اقدس اٹھتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جڑوں سمیت درخت اکھڑ کے وجد کرتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ و سلام کرتا ہے۔ انہوں نے ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھر کی کنکریوں کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سنا تھا، اور انہوں نے حضور کی زبان سے یہ سنا تھا، لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، یہ مقام عطا کیا ہے اور یہ تصرف و اختیار عطا کیا ہے کہ اگر میں چاہوں مدینہ کے پہاڑ سونے میں بدل جائیں اور جہاں جہاں میں جا رہا ہوں پہاڑ غلاموں کی طرح میرے ساتھ چل رہے ہو۔ انہوں نے حضور کو جانا تھا، انہوں نے حضور کے مرتبوں کو سمجھا تھا، انہوں نے حضور کی زبان درفشاں سے یہ سن رکھا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ دنیا والوں اپنی آنکھیں کھول لو، اپنے عقلوں کو بیداری بخش دو، اپنے ذہنوں کو تازگی دے لو اور اس حقیقت کو جان جاؤ کہ روز قیامت رب قدوس سارے انسانوں کی سرداری مجھے عطا فرمائے گا۔ انہوں نے حضور سے سنا تھا، انہوں نے حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ روز محشر یحمدہ الاولون والآخرون، گزرے ہوئے بھی اور آنے والے بھی محشر کے میدان میں مصطفیٰ کریم کی تعریف سے اپنی زبانوں کو تر کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ قرآن نے کہا ہے عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً وہ لمحہ آنے والا ہے اور وہ گھڑی آنے والی ہے جس میں اللہ کریم آپ کو اپنے عرش کے برابر کرسی عطا فرمائے گا اور آپ اس پر جلوہ افروز ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری عظمتیں دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، قرآن و حدیث کا فہم حاصل ہونے کے بعد من کا رانجھا مجبور کرتا ہے کہ رسول اللہ کی اور شان نکھر کے سامنے آئے۔ یہاں اس حدیث کو بھی شامل کر لیجئے کہ جب صحابہ کرام مسجد نبوی کے پر نور ماحول میں ایک جلسہ کی صورت بنا کے بیٹھے ہیں، ایک کہتے ہیں آدم صفی ہے، دوسرا کہتا ہے نوح نجی ہے، تیسرا کہتا ہے ابراہیم خلیل ہے، چوتھا کہتا ہے موسیٰ کلیم ہے، پانچواں کہتا ہے عیسیٰ کلمۃ اللہ و روح اللہ ہے۔ یارو بتاؤ کہ اگر وہ صفی ہے، نجی ہے، خلیل ہے، کلیم ہے، روح اللہ ہے، تو اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو کون سی نویکلی عزت و وقار عطا فرما رکھا ہے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ رسول ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آئے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ صاحب قرآن ہے،
حالانکہ وہ جانتے تھے کہ بڑی کائنات کے اندر روز محشر سب سے زیادہ امتی میرے رسول کے ہوں گے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کو اللہ نے یہ مقام عطا کر رکھا ہے کہ سب سے پہلے سارے نبیوں اور رسولوں سے بھی پہلے مصطفیٰ کریم جنت میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ ساری امتوں سے پہلے مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے باوجود ان کی روح تڑپتی تھی، ان کے دل کو قرار نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ ہر لحظہ ہر لمحہ اس آرزو میں جلتے تھے ہمیں مصطفیٰ کا کوئی اور مقام پتہ چل جائے، ہمیں حضور کی کوئی اور نرالی شان سننے کو دیکھنے کو مل جائے، کیونکہ قرآن نے طے کر رکھا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ مصطفیٰ کریم کو جو عزتیں دی ہیں، مرتبے دیے ہیں، شانیں دیے ہیں، کمالات دیے ہیں، وقار عطا کیا ہے، وہ جامد نہیں ہے، وہ ٹھوس نہیں ہو گیا، جو ملنا تھا وہ مل گیا، آگے کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میرے مصطفیٰ کا مقام اور سٹیٹس یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی میں میرے مصطفیٰ کا مقام اونچا ہو رہا ہے۔ تو یہ من کی مجبوری تھی، اندر کی تڑپ تھی، روح کی بے قراری تھی کہ وہ مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کی بارگاہ ناز میں سوالی بن کے حاضر ہوتے ہیں کہ آپ بتائیے ہمارے محبوب کیسے تھے، اللہ کا حبیب کن عزتوں، رفعتوں اور شانوں کا مالک تھا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ نے ان کا سوال سن کر سختی نہیں فرمائی، ان کا سوال سن کر تعدیب نہیں فرمائی، ان کا سوال سن کر نہیں جھڑکا، ان کا سوال سن کر انہیں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تم کیا مشن لے کے چل پڑے ہو۔ رسول اللہ آئے، قرآن لے کے آئے، عبادت کا طریقہ سکھلا گئے، جنت کا راہی بنا گئے، جنت کا مسافر بنا گئے، آخرت کی تیاری کی اسلوب اور طریقے سکھلا گئے۔ جاؤ تم جا کے جنت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ نا، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شان علمیت کو ظاہر فرمایا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے خواتین کو، عورتوں کو جو علم دیا ہے، اگر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، آدھا حصہ پوری کائنات کی عورتوں کو عطا کیا اور آدھا حصہ صدیقہ کائنات کو عطا فرمایا۔ تو اس موقع پر مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس اپنے علمی وقار کو ظاہر کیا، فرمایا تم مصطفیٰ کی شان پوچھتے ہو، مصطفیٰ کا مقام پوچھتے ہو، مصطفیٰ کی تعریف پوچھتے ہو، تو سنو کأن خلقہ القرآن۔ توجہ چاہوں گا، مومنوں کی ماں نے فرمایا سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت، کردار اور اخلاق کا نام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، توجہ، جو علمی بات انہوں نے کی وہ یہی بات سمجھائی، آپ جانتے ہیں قرآن کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ جب قرآن کی انتہا کوئی نہیں ہے تو صاحب قرآن کے مقامات کی بھی انتہا کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا، جب حضور کا تذکرہ کرنا ہو، جب حضور کی شان بیان کرنی ہو تو سمجھ نہیں آتی بات کو کہاں سے چھیڑا جائے، بات کا سٹارٹ کہاں سے لیا جائے، بات کی ابتدا کہاں سے کی جائے، لیکن وہ کرنا اس لیے ہوتی ہے کہ میری بات بھی بن گئی تیری بات کرتے کرتے۔ ہماری تعریفوں کے حضور محتاج نہیں ہے، ہماری تقریروں کے حضور محتاج نہیں ہے، ہماری نعت خوانی کی بڑی بڑی مجالس کے حضور محتاج نہیں ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے اسی حقیقت کا اعلان کیا تھا کہ ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی تعریفیں کر کے
آپ کے مقام اور شان کو اجاگر نہیں کرتا، بلکہ آپ کی باتیں کر کے، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ کر کے، آپ کی بارگاہ ناز میں محبت و عقیدت کے یہ نوری الفاظ پیش کر کے در حقیقت اپنے کلام کی عزت کو بڑھا رہا ہوں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی شخص اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے حضور کے لیے اتنا لنگر بنا دیا، میں نے حضور کی مجلس کے لیے اتنا خرچ کر دیا۔ کوئی نقیب، کوئی نعت خوان، کوئی خطیب اس مغالطہ اور اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میری تعریف کرنے سے حضور کا مقام بلند ہوگا۔ اللہ کریم نے اس دکھتے ہوئے تصور کو اور خیال کو اس حوالے سے رد کر دیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے جان جا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مغالطے ہٹا دے، مخلوق غلط فہمیاں ختم کر دے، ہم نے خود آپ کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری اٹھا دی ہے۔ بات کو میں بالکل سمیٹ رہا ہوں حضرات عزیز وقار، بہت توجہ۔ مجھے اس مجلس میں جو محفل میں حضرات تشریف فرما ہیں، اپنے جاننے والے دو ہی نظر آ رہے ہیں، ایک بھائی مسعود ہیں، ایک بھائی زین ہیں۔ باقی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، محبت کرتے ہیں، موضوع آباد تشریف لے جاتے ہیں، یقین کریں مجھے کسی کا نام یاد نہیں۔ میں بالکل جمعے والے دن دوسرا پروگرام کرنے سے حتی الوسع بچتا ہوں، اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، لیکن ان کا پیار، ان کی محبت بن جانے جو ان کے چہروں سے نظر آتی تھی، ان کے لب و لہجے سے محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں گا، وہ تو ہو گیا، لیکن اب میں نے اپنا کچھ خیال کرنا ہے، اپنی گنجائش باقی رکھنی ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ صبح و سویرے اسلام آباد کا سفر بھی ہے، چونکہ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ میری صرف یہ ڈیوٹی نہیں اور بھی ذمہ داریاں ہیں، تو میں ذرا اپنے اس حوالے سے اپنی کو مجبوریاں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر بات بڑھا نہ سکا، آپ نے فیل نہیں کرنا، محسوس نہیں کرنا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا جب معاملہ آئے، بندہ کہاں سے بات کرے، کہاں سے شروع کرے، کہاں تک لے جائے؟ قرآن مجید نے جا بجا حضور علیہ السلام کی رفعتوں کو، شانوں کو خود اجاگر فرمایا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، استاد کا احترام شاگرد بتاتے ہیں، افسروں کا پروٹوکول نچلے ملازم سکھلاتے ہیں، پیروں کا وقار، پیروں کا احترام، پیروں کا آداب، وہ پیر جو کتابوں میں تھے، وہ پیر جو کتابوں میں تھے، آج کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ اپنی دکان بڑھا گئے۔ اب ہر کوئی اسی چکر میں ہے، مجھے مانا جائے، مجھے تسلیم کیا جائے، مجھے پوجا جائے، میری ویلیو کو سب سے اونچا سمجھا اور مانا جائے، اور اس حقیقت کو اور جھوٹی حقیقت کو منوانے کے لیے پتہ نہیں لوگ کتنے پاپڑ بیل رہے ہیں۔ کبھی بینرز کا سہارا ہے، کبھی نعروں کا سہارا ہے، کبھی رنگ برنگے پٹکوں اور رنگ برنگے کپڑوں کا سہارا ہے، کبھی قوالیوں کا سہارا ہے، کبھی حکومتی ایوانوں میں پہنچنے کی دوڑ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو سچے تھے، جو سچے تھے، جو کامل تھے، جو مکمل تھے، وہ اپنی اپنی آرام گاہوں میں جلوہ فرما ہے، لیکن تھے۔ اور یہ نہیں کیوں نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن کب تک ہے؟ تو سچے بھی قیامت تک موجود ہیں۔ یہ نہیں فکر کرنی کہ نہیں رہے، وہ رہے ہیں، اور رہنا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اس مغالطے میں بھی اپنے آپ کو نہیں ڈالنا۔ سچے ہوں گے پر خواجہ اجمیری جیسا کوئی نہیں، سچے ہوں گے بختیار کاکی جیسا کوئی نہیں، سچے ہوں گے بابا فرید جیسا کوئی نہیں، سچے ہوں گے خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا کوئی نہیں۔ نہ اس مغالطے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا، اس وسوسے کو قریب نہ آنے دینا۔ توجہ، اس لیے
اگر خواجہ اجمیری والا معیار مرشد میں ڈھونڈنا ہے تو بختیار کاکی بن کے آ. اگر بختیار کاکی جیسا معیار تلاش کرنا ہے تو بابا فرید بن کے آ. اگر بابا فرید والا معیار ڈھونڈنا ہے تو محبوب الہی بن کے آ. اگر محبوب الہی جیسا مرشد اور شیخ تلاش کرنا ہے تو چراغ دہلی والا معیار اپنا تو صحیح. میری اور آپ کی جتنی اندر کی کیپیسٹی ہے، توجہ ہے یا نہیں، میری اور آپ کی اندر کی جتنی ضرورت ہے، اگر ہماری طلب سچی ہے تو ہماری ضرورت کے مطابق کامل موجود ہے. وہ طلب سچی، وہ الگ موضوع ہے، میں اس طرف نہیں چلنا چاہتا چونکہ شان ولایت موضوع نہیں ہے، مقام ولایت موضوع نہیں ہے، تصوف و طریقت کی اہمیت اور حجیت ثابت کرنا موضوع نہیں ہے، خانقاہی نظام کا کمال اور وقال اور خوبصورتی موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس طرف چلتا. صرف اشارہ کر رہا ہوں. بات یہ چھڑی تھی کہ شاگردوں استادوں کا احترام. شاگرد بتاتے ہیں بڑے افسروں کا پروٹوکول، نچلے ملازم سکھلاتے ہیں سچے پیروں کا احترام اور وقار. سینئر مرید جونیئر مرید کو بتاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کا معاملہ آیا اللہ نے اہل بیت کی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی، اللہ نے صحابہ کرام پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. فرمایا مصطفیٰ کا پروٹوکول اور مصطفیٰ کا ادب اور مصطفیٰ کا احترام کیسے کرنا ہے میں خود بیان کروں گا. آپ علماء سے سنتے ہیں، علامہ حنیف صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، علامہ خالد معظمی صاحب موجود ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں. آپ ہمیشہ جمعہ کی تقاریر میں دیگر مجالس میں آداب رسالت پہ گفتگو سنتے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کے خوبصورت ذہنوں میں یہ نقطہ راسخ کرنا چاہتا ہوں کہ ان عام انسانوں کا مقام اور ہے، مقام مصطفیٰ اور ہے. حضور کے آداب، حضور کے پروٹوکول اللہ نے خود بیان فرمایا ہے. تو قرآن مجید میں جا بجا اللہ کریم نے اپنے محبوب کی شانوں کو اجاگر کیا، اپنے محبوب کی عظمتوں کا اظہار کیا ہے. اس میں سے صرف ایک آیت پڑھ کے اس کا بہت مختصر سا ترجمہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ کریم نے سورہ نساء میں فرمایا فلا وربک، فلا وربک. یہ حضور کی تعریف اللہ فرما رہا ہے. جس طرح آج معاشرے کے اندر دو شخصوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں. اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ نبی معصوم ہے، رسول معصوم ہے. نبی اور رسول کے بعد کوئی جتنی بڑی ہستی ہے، جو جتنی بڑی شخصیت ہے، اسے معصوم نہیں کہیں گے. اللہ کے فضل سے محفوظ ہو سکتا ہے. اللہ ایسا پردہ اس پہ رکھے گا جس کی برکت سے وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا. تھوڑا پنجابی میں بول رہا ہوں تاکہ مسئلہ کھل جائے. توجہ، شرک سمجھ دیو. شرک دا مطلب یہ ہوندا کہ ایک صفت اس دے وچ ہے تے دوجے چ نہ ہوے تے بندہ آکھے اے دے وچ بھی ہے. اینو کی آدھے عبادت دے لائق کون ہے؟ جی ہن اللہ تو علاوہ کسی اور نو عبادت دے لائق بنا لئیے تے او کی ہو جاسی؟ اینی سمجھ آ گئی نا. ایک صفت ایک ہستی دے وچ ہے، دوجی وچ اکو کوئی نہیں تے بندہ آکے نہیں یہ دے وچ بھی. انہوں کی اکثر شرک. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی. توجہ چاہوں گا. عصمت، معصوم ہونا، معصوم ہونا، معصوم ہونا یہ صفت ہے نبی کی. معصوم ہونا یہ صفت ہے رسول کی. جو صفت اللہ نے نبوت میں بند کر دی ہے، جو صفت اللہ نے رسالت میں بند کر دی ہے، اگر اس صفت کو کسی اور میں مانا جائے تو یہ شرک فی النبوت ہے. یہ شرک فی
اور یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سب سے پہلے کی. سمجھ آ گئی؟ صحابہ معصوم نہیں، آل پاک معصوم نہیں، محفوظ ہیں اللہ کی حفاظت کے دائرے میں. توجہ. تو اس وقت بھی آپس میں معاملات الجھ جاتے تھے. حضور کی بارگاہ میں ایسا ہی ایک الجھا ہوا مسئلہ حاضر ہوا. حضور نے فیصلہ فرمایا. توجہ. جب فیصلہ کیا جائے تو ایک کے حق میں ہوگا، دوسرے کے خلاف ہوگا. ایک کے حق میں ہوگا، دوسرے کے خلاف ہوگا. فیصلے کا یہی مطلب ہے. اب آئیے، اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا وربک. دو شخصوں کے درمیان کوئی معاملہ اٹھ گیا، کوئی مسئلہ الجھ گیا، سادے لفظوں میں کہیں جھگڑا ہو گیا. فیصلہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا. حضور نے فیصلہ فرمایا، ایک کے حق میں ہوا، دوسرے کے خلاف ہوا. دوسرے نے محسوس کر لیا، دوسرے نے ٹینشن لی کہ جس کے خلاف ہوا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، میرے حق میں ہونا چاہیے. اللہ اس معاملے کو اپنی نگرانی میں لے لیتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کسی شخصیت پہ نہیں چھوڑا، خود حضور کی ذات پہ نہیں چھوڑا، اپنی نگرانی میں اس معاملے کو لے لیا. اور جب اس بات کو اللہ نے شروع فرمایا تو کتنا پیار اور محبت والا لہجہ اختیار کیا. فرمایا فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب ہونے کی. اللہ کس کا رب نہیں ہے؟ اللہ کس کا پالنہار نہیں ہے؟ اللہ کس کا پروردگار نہیں ہے؟ لیکن اللہ بطور خاص فرما رہا ہے کہ محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. تو بتا دیا کہ باقی ساری مخلوق کا اللہ پالنہار ہے، اس کا لیول اور ہے، اور مصطفیٰ کا جو رب ہے اس کی ربوبیت کا لیول اور ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ دوسرا جملہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی. فرمایا میرا مصطفیٰ جب دو لوگوں یا دو جماعتوں، دو فریقوں کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے، ثالثی فرما دے، تو کیا اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت اس فیصلے کو نہ مانے، اس فیصلے کو تسلیم نہ کرے، بہت دھیان دینا، اس فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اب اللہ کیا فیصلہ فرما رہا ہے، کیا ڈگری جاری فرما رہا ہے؟ ہمیں پتا ہے اللہ کو نہ مانا جائے بندہ کافر ہے، رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، انکار کیا جائے بندہ کافر ہے، آسمانی کتابوں کو نہ مانا جائے بندہ کافر ہے، یوم آخرت پر ایمان نہ لایا جائے بندہ کافر ہے. توجہ، سابقہ نبیوں اور سابقہ نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا انکار کیا جائے بندہ کافر ہے. یہ تو کفر طے ہو گیا، کفر طے ہو گیا. اور اس مقام پر رب کائنات ایک اور کفر کی قسم بیان کر رہا ہے جس سے مقام مصطفیٰ واضح ہو رہا ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب میرا محبوب کوئی فیصلہ فرما دے اور تو اس کو تسلیم نہ فرمائے کرے تو اللہ فرما رہا ہے کوئی دار الافتاء نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کسی مدرسہ کا مفتی اعظم نہیں، کسی تنظیم اور جماعت کا فیصلہ نہیں. فرمایا خدائی فیصلہ یہ ہے کہ تو ایمان سے نکل گیا. دنیا داری کا معاملہ ہے، دنیا داری کے معاملے میں رسول اللہ کے فیصلے کا جب کوئی انکار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اب ایمان سے تیرا رشتہ اور تعلق ختم ہو گیا. چلو یہ تو ہو گیا.
اللہ نے اس سے آگے اور پابندی لگا دی، ایک بندے کے خلاف فیصلہ ہو جائے وہ بڑی عدالت میں اپیل نہ کرے، زبان سے بھی گفتگو نہ کرے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، چپ کر جائے، عدالت میں بھی نہ جائے، زبان سے بھی نہ بولے، لیکن دل کی جلن اس کا تو کوئی حل نہیں نا، دل کی تکلیف اور دل کا احساس اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ فرمایا ساری کائنات کے بارے میں اصول یہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اگر غلط آ جائے، گندے آ جائے، شک پیدا ہو جائے، وسواس پیدا ہو جائے، توبہ بھی کر، لا حول بھی پڑھ، تھوک بھی پھینک، سورہ اخلاص کی کثرت بھی کر، قل یا ایھا الکافرون کی کثرت بھی کر، رب کریم کا نام یا فعال اس کی کثرت بھی کر، اللہ تجھے پکڑ نہیں فرمائے گا۔ لیکن جب مصطفیٰ کوئی فیصلہ کر دے اور خدا نہ خواستہ تیرے دل میں تنگی محسوس ہو، فرمایا اللہ اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ کسی بھی ہستی کے بارے میں کوئی کمزور خیال دل میں آ جائے پکڑ نہیں، لیکن فرمایا مصطفیٰ میرے دربار میں ان کا مقام اور وقار یہ ہے کہ ان کے بارے میں اگر دل میں کوئی وسوسہ آ جائے تیرا ایمان ختم ہو گیا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس آیت میں یہ چوتھا مقام مصطفیٰ کا البیلا انداز ہے۔ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب میرا مصطفیٰ کوئی بات کر دے، میرا مصطفیٰ کوئی فیصلہ کر دے، میرا مصطفیٰ کوئی ثالثی کر دے، اب ماننا ایسے ہے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں یسلموا تسلیما، مفعول مطلق اللہ نے استعمال کیا، اس کا اب سادہ معنی یہ ہوگا جب کسی بھی معاملے میں میرا مصطفیٰ کوئی فیصلہ کر دے تو مصطفیٰ کے اس فیصلے کے سامنے اپنی روح سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنے دل سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنی باڈی لینگویج سے بھی حضور کے فیصلے کے سامنے قربان ہو جائے۔ یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کا مقام بیان کیا، اپنے محبوب کی شان بیان کی، جا بجا قرآن میں حضور کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کے چرچے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی حقیقی عظمتیں، حضور کی حقیقی رفعتیں اور حضور کا سچا سچا پیار عطا فرما دے، ہمارے سینوں کو حضور کی محبت سے آباد فرما دے۔ میں نے جمعہ پہ بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی وہ دعوتی جملہ ضرور عرض کروں گا۔ 29 دن ربیع الاول کے گزر گئے، کتنے؟ اور امید ہے کل بھی ربیع الاول کا دن ہوگا، امید ہے، یقین نہیں ہے، غالب گمان یہ ہے کہ یہ 30 دنوں کا ہوگا۔ ان ربیع النور کی 30 بہاریں ہم نے دیکھی، صبح بھی حضور کے تذکرے سنے، دوپہر کو بھی حضور کی شان نے سنی، رات کے سمروں میں بھی حضور سے نسبت رکھنے والی مجالس و محافل میں حاضر ہوئے۔ کبھی ہم نے حضور کے معجزات سنے، کبھی حضور کا علم سنا، کبھی حضور کا اختیار اور تصرف سنا، کبھی حضور کی بے مثلیت کی باتیں سنی، کبھی حضور کی نورانیت کی باتیں سنی، کبھی حضور کے معراج کے حوالے سے جو کمالات ہیں ان کے تذکرے سنے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بول و براز کی عظمت و شان ہے اس کا تذکرہ سنا، اور کبھی ہم نے حضور کی سیرت کا نور دیکھا، حضور کے اخلاق کے من موہنے لب و لہجے سنے، حضور کے رویے، حضور کا بیہیویئر، حضور کا کردار، حضور کا اخلاق، حضور کی سیرت، وہ چاندنی بھی ہمارے سامنے آتی گئی۔ کیا یہ پوچھنے کا حق ہے کہ اس چاندنی میں سے کتنی چاندنی کو ہم نے اپنے سینے میں سمویا؟ اگر سمو لیا تو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں، اگر کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، حضور نے فرمایا تھا
میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. تو ربیع النور کی ان بہاروں میں ہم نماز کے حوالے سے کتنا سنجیدہ ہوئے. یہ داڑھی مبارک میرے رسول کی سنت واجبہ ہے، اس حوالے سے ہم کتنا سنجیدہ ہوئے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین رویے، اپنے دوست احباب کے ساتھ پیار محبت والا رویہ، اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے سنجیدگی والا رویہ، اپنے گاہکوں کے ساتھ، اپنے دور دراز کے جاننے والے لوگوں کے ساتھ ہمارے سینے میں پیار اور محبت کے جذبات کتنے بڑھے. اگر بڑھے تو مبارکباد کے لائق ہے، اور اگر کوئی نرمی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، تو ابھی بہاریں باقی ہیں، ابھی بہاریں باقی ہیں. میں التجا کروں گا کہ محمدی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اور مصطفی اور مصطفی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو حضور کی سیرت ہے، حضور کی اخلاق ہے، اور حضور کا بے مثل اور بے مثال کردار ہے، اس کی جھلک بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے. وہ فسانہ محبت کی شاید کوئی انتہا نہیں، جسے جتنا یاد ہے سنائے. نعرہ تکبیر.